تشریف لے جا رہے ہیں، اللہ کے نبی جا رہے ہیں، آپ کے گلے میں چادر ہے، آپ کے گلے میں چادر ہے، اس کا کنارہ بہت موٹا ہے، اس کا کنارہ بہت موٹا ہے۔ ایک بدو آیا، ایک اعرابی آیا، اس نے آپ کی چادر کا کنارہ پکڑا اور زور سے کھینچا، جبزہ جبزۃ شدیدہ، زور سے کھینچا، اتنی زور سے کھینچا کہ وہ چادر آپ کی گردن پہ رگڑتی بھی گئی تو آپ کے گردن پہ اس کے نشانات واضح ہو گئے، آپ کی گردن پہ اس کے نشان پڑ گئے، اتنی زور سے کھینچا۔ اور آگے سے کیا کہتا ہے؟ مرلی من مال اللہ الذی عندک، جو اللہ نے آپ کو مال دیا اس میں سے مجھے بھی تو کچھ دو۔ یہ مانگنے کا انداز دیکھو اس کا۔ آپ تشریف لے جا رہے ہیں، آپ کی چادر کا کنارہ پکڑا، زور سے کھینچا، کنارہ اتنی زور سے رگڑ لگائی کہ آپ کے گردن پہ نشان پڑ گئے، اور آگے سے کہتا ہے مجھے کچھ دو، مجھے کچھ دو۔ اب اللہ کے نبی کا آگے سے رد عمل، آپ کا رد عمل کیا ہے؟ حدیث کے الفاظ ہیں فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ فَضَحِكَ فَهُوَ، آپ نے یوں اس کی طرف التفات فرمایا اور آپ مسکرانے لگے، آپ مسکرانے لگے، واہ واہ۔ ہاں، اور صحابہ سے فرمایا اسے کچھ دے دو بھائی، اسے کچھ دے دو، کوئی غصہ نہیں، کوئی ناراضگی نہیں، کوئی ڈانٹ ڈپٹ نہیں، کوئی گھور کے دیکھا نہیں، کوئی منہ نہیں بنایا، بلکہ سر اس کو کچھ دے دو۔ واہ واہ، کیسی خوبصورت تعلیم دی ہے ہمیں۔ نمونہ کون ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہر چیز میں نبی کی اتباع کرنی ہے، نبی کا طریقہ دیکھنا ہے۔ آپ کے پاس ایک جنازہ لایا گیا، آپ کے پاس ایک جنازہ لایا گیا، آپ جنازہ پڑھنے کے لیے آگے ہوئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ ذرا جلالی طبیعت سامنے آ گئے کہ حضور اس کا جنازہ نہ پڑھائیں، اس کا جنازہ نہ پڑھائیں۔ کیوں بھائی؟ انہ رجل فاسق، یہ تو بڑا فاسق فاجر آدمی ہے، اس کا جنازہ مت پڑھائیں۔ اللہ کے نبی نے صحابہ سے فرمایا تم میں سے کسی نے اس مرنے والے کو کبھی کوئی نیکی کا کام کرتے دیکھا؟ ساری زندگی نہیں، کبھی کوئی نیکی کا کام کرتے دیکھا؟ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، حضور میں نے دیکھا۔ کیا؟ حرس لیلۃ فی سبیل اللہ، ایک رات میں نے دیکھا اس مرنے والے کو کہ اللہ کے راستے میں پہرا دے رہا تھا۔ اللہ کے نبی آگے بڑھے اور جنازہ پڑھایا اور پھر دفن کیا، اور قبر پہ کھڑے ہو کے فرمایا لوگ تیرے بارے میں کہتے ہیں کہ تو جہنمی ہے، اور میں اللہ کا رسول گواہی دیتا ہوں کہ تو جنتی ہے۔ یہ اخلاق ہے، ہمارا دین یہ اخلاق سکھاتا ہے۔ اس سے زندگیاں خوبصورت بنتی ہیں، اس سے جھگڑے ختم ہوتے ہیں، اس سے محبتیں قائم ہوتی ہیں، اس سے نفرتیں ختم ہوتی ہیں، اس سے گھر میں دوسرے کی عزت اور احترام آتا ہے۔ ہاں، ہمارا دین ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ دین کوئی فن نہیں ہے، کوئی فلسفہ نہیں ہے، کوئی تقریریں نہیں ہیں، صرف کتابیں نہیں ہیں۔ دین تو ایک زندگی ہے۔ تو زندگی کیسے گزارنی ہے کہ اس دین میں ساری خیریں رکھی ہوئی ہیں، ساری برکتیں رکھی ہوئی ہیں، سارے مسئلوں کا حل رکھا ہوا ہے کہ ہم دین پر آئیں، اخلاق اچھے بنائیں۔ ہاں، حدیث میں قصہ آتا ہے، دو قصے آئے حدیث میں۔ ایک قصہ آیا کہ ایک عورت تھی، عورت نیک صالحہ دیندار صالحہ، لیکن اس نے بلی کو باندھ دیا، اس کو کھانے کو کچھ نہ ڈالا، اور وہ بلی بھوکی مر گئی۔ نہ اسے چھوڑا کہ خود کھا لے، نہ کھانے کو کچھ ڈالا، ایک بلی پر ظلم کیا، بلی بھوکی مر گئی۔ عورت کون ہے؟ نیک ہے، صالحہ ہے، لیکن ایک غلطی کیا کی؟ بلی پر ظلم کیا۔ انسان پر نہیں، مسلمان پر نہیں، انسان بھی نہیں، جانور بھی حلال نہیں، بلی، اس پر ظلم کیا ہے، اس کو کھانے کو کچھ نہیں ڈالا ہے۔ اللہ نے اس گناہ کی، اس غلطی کی وجہ سے اس نیک عورت کو جہنم میں ڈال دیا۔
اور دوسرا قصہ آتا ہے، ایک فاحشہ عورت تھی، بد کردار عورت تھی، اور اس نے دیکھا ایک کتا ہے کنویں کے پاس کھڑا ہانپ رہا پیاس سے۔ اس نے اپنا دوپٹہ اتارا، اپنے چوتے کو باندھا، کنویں میں لٹکایا، پانی بھرا اور نکال کر کتے کو پلا دیا۔ ایک کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے اللہ نے فاحشہ عورت کی مغفرت فرما دی۔ فاحشہ عورت کی مغفرت، کیسا خوبصورت دین ہے ہمارا بھائی۔ نفع پہنچاؤ، خیر الناس من ينفع الناس، بہترین لوگ کون ہیں؟ جو لوگوں کو نفع پہنچائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی بنی اسرائیل کا سڑک راستے پہ جا رہا، اس نے دیکھا کچھ شاخیں ہیں درخت کی جو راستے پر جھکی ہوئی ہیں، جس سے گزرنے والوں کو تکلیف ہو رہی۔ وہ اپنی سواری سے اترا اور جھاڑیوں کو، شاخوں کو کاٹ دیا تاکہ گزرنے والوں کو آسانی ہو جائے۔ اللہ نے اس عمل کی وجہ سے اس آدمی کی مغفرت فرمائی۔